اس کے اندر الہ ہونے میں، الہ اللہ کی ذات نہیں ہے، الہ ایک صفت ہے. الہ بہت سے بنے ہوئے دنیا میں، اللہ نہیں بنا کوئی. آپ ہندی میں آئیے لفظ ایشور، یہ رام چندر جی اور شری کرشن، ان کو کوئی ایشور نہیں کہتا، بھگوان کہتے ہیں، بھگوان شری رام، بھگوان شری کرشن. کوئی ایشور نہیں کہتا انہیں، ایشور شری رام، ایشور شری کرشن. تو یہ الہ بہت سے بنے ہوئے دنیا میں، دنیا والوں نے بنائے، کچھ خود بن گئے. اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا صرف ایک ہے واحد. اب یہاں پہ ہاتھ نہیں آیا ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی گہرائیاں ہیں. الہ، جب لفظ الہ آیا تو کہا واحد لفظ آیا ہے، اور جب اللہ کی قل هو اللہ احد، جب اللہ کا نہ تو کہا احد. یہ الہ تو بہت سے بنے ہوئے، تمہارا الہ ایک ہے، بہت سے نہیں ہے. اس کے اندر میں اس کے ایڈوانٹیجز یا فائدوں پہ رہوں گا بات کو. احدیت، ابھی معرفت کا تو بہت ذکر کیا. معرفت کو پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ سمجھے کیسے کہتے ہیں. حافظ صاحب نے بہت ذکر کیا اللہ کی معرفت. وہ احدیت، ذات احدیت سے آتی ہے معرفت. معرفت کہتے کسے ہیں ذرا سا یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ لفظ بہت دفعہ آیا ہی ہے. آپ نے سب کیلا کھایا، جس کسی نے کبھی نہیں کھایا ہو اسے ٹیسٹ سمجھا دیجئے. ایک شخص ایسا کبھی چکھا ہی نہیں اس نے، اسے ذائقہ سمجھا دیجئے کیلے کا. دنیا کی موٹی سے موٹی زبان کی، دنیا کی کسی زبان میں موٹی سے موٹی کتاب لکھ کر سمجھا ہی نہیں سکتے. یہ اتنی معمولی سی چیز آپ نہیں سمجھا سکتے. جس چیز کو انسان نے ایکسپیرینس نہیں کیا، جس کا انوبھو نہیں کیا، وہ اسے نہیں سمجھائی جا سکتی. یہاں دنیا کی چیز نہیں سمجھا سکتے. کھا کر دیکھ لو، ایسا ہوتا ہے. یہ معرفت ہے. اس کا تو جب اس کو تجربہ ہو جائے تب وہ سمجھ گیا کہ کیا ہے. اس کو وہ خود بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہے کہ کیسا تھا. اس کو معرفت کہتے ہیں. اس کو لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا. کچھ لوگوں نے گوشت نہیں کھایا، اب جنہوں نے کھایا وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کھاتے ہو، ٹیسٹی ہوتا ہے. کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہ سمجھاتے ہیں انہیں. جیسے کیلا نہیں سمجھا سکتے ایسے یہ بھی نہیں سمجھا سکتے، تو انہیں سمجھاتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے. ارے ذرا سا بھی نہیں ہوتا کٹہل کی طرح. اب یہ سوچتے ہیں یہ کیا جانتا ہے، یہ کیا جانتا ہے. یہ گوشت تو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. جس چیز کا جس نے تجربہ نہیں کیا وہ آپ دنیا میں کسی چیز کو نہیں سمجھا سکتے، ایسے اسے بھی نہیں سمجھا سکتے. تو سمجھانے کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے یہ کیا جانتا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ قریب کیے کہ اس میں بھی ریشے ہوتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے. یہ کہہ دیا، اسے ہوتا نہیں کٹہل کی طرح. ایسے ہی اللہ کی صفات بھی ہیں. میں آتا ہوں اس کے اوپر ذرا سا اور رک کر. یہ الوہیت میں الہکم الہ واحد، اور اس کے بعد پھر بندگی میں توحید. میں ابھی جو میں عرض کر رہا تھا میں اس پر لوٹوں گا، واپس آؤں گا. یہ صفات کے اندر ایک دوسری قسم بندگی میں توحید. توحید فی العبادت. اب لفظ ہم عبادت بولتے ہیں، عبادت سے مطلب سمجھتے ہیں یہ نماز روزہ. اردو میں اصل میں عبادت کا مطلب کچھ اور ہے، عربی میں کچھ اور ہے. اس لیے اصل میں تو یہ اردو میں یہ لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. لفظ تو ٹھیک ہے، قرآن کا لفظ ہے. عبادت ان چیزوں کو سمجھتے ہیں خالی. عبادت عبد سے بنا، عبد مانے بندہ، تو عبادت کا مطلب بندگی. آپ نے کسی کو سیلری دے کر امپلائی رکھا، ملازم رکھا، تنخواہ دے کر. 8 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس نے ایمانداری سے ادا کی، اس کی تنخواہ ڈیو ہو گئی، سیلری ڈیو ہو گئی. اب اگر امپلائر کہے، جنہوں نے ملازم رکھا، آپ نے ملازم رکھا، آپ کہیں کہ آج ذرا 2 گھنٹے کا کام ہے اور رک جانا. زیادہ تر تو مشکل سے ذرا منہ بنا کر روکیں گے. بڑا اچھا امپلائی ہے تو مسکرا کر کہے گا ہاں کیوں نہیں، رک گئے. اگلے دن پھر کہہ دیں کہ 1-2-3 گھنٹے کا کام ہے آج اور کر لو، پھر رک گئے. تیسرے دن پھر یہی آ جائے کہ 1.5-2 گھنٹے کا کام ذرا اور ہے آج. ممکن ہے کہ کسی کی زبان سے یہ نکل جائے کہ نوکری کی ہے غلامی. 7 گھنٹے کی ڈیوٹی اگر ایمانداری کے ساتھ میں کی ہے تو سیلری دینی ہے، غلامی نہیں کی ہے. پابند نہیں ہے کہ ایکسٹرا ٹائم دیں گے. دے دیا تھا آپ نے، 1-2 دفعہ کہا تھا، روز کیسے دیں گے. نوکری کے اوقات ہوتے ہیں، غلامی کے نہیں ہوتے. بندگی کے اوقات نہیں ہوتے. 7 گھنٹے کی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نہیں ہوتی. رمضان کے مہینے کی خالی نہیں ہوتی بندگی. بندگی تو ہر لمحے کی ہوتی ہے، 24 گھنٹے کی، سوتے وقت کی، جاگتے کی بھی، سوتے کی بھی. ہر لمحے
آقا کی مرضی کے رضا کے خلاف نہ ہو، یہ بندگی ہے ہر لمحے، چند چیزوں میں نہیں، چند مناسک میں نہیں، یہ بندگی میں توحید ہے، مکمل بندہ بن جانا۔ کہا تھا اللہ نے فرمایا یہ لا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ اپنی بندگی میں کسی ایک کو بھی، پھر لفظ احد ہے، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، کہ بندے صرف اس کے، باقی اور دوسرے لوگ ان کے احسان مند ہیں، انہوں نے پیغام پہنچایا، وہ راستہ دکھانے والے ہیں اس کی طرف سے دیے ہوئے، لیکن بندگی صرف ایک کی، کسی ایک کو بھی اس میں شریک نہیں کرتا۔ یہ بندگی وہ ہے کہ ہر وقت اس کی رضا، تب ہے بندگی غلامی، ورنہ بندگی نہیں ہے وہ۔ اگر ہر چیز کے اندر یہ نہ ہو کہ مالک کی رضا کیا ہے۔ پھر میں نے ابھی پڑھی تھی آیت، اسے دوہرا رہا ہوں دوبارہ، ایک اور یہ قسم عام طور سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، شرک کہاں تک جاتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ جاسیہ کی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا جز، تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے۔ خواہشات کو، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ کیا تم نے اسے دیکھا کہ اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا، اب ایک دوسرا الہ ہو گیا؟ نہیں ہو گیا۔ اسے شرک ہے قرآن نے، پھر شرک ہوا نہیں ہوا؟ اپنی خواہشات کو تو بندگی کے خلاف جا رہا ہے، اب اپنی خواہشات آ گئی اگر اوپر، تو توحید تو اتنی باریکی تک جاتی ہے، ان تلوار کی دھاروں سے گزرنے کے بعد پھر سربلندی آتی ہے، انتم الاعلون، کہ تم ہی سربلند ہوگے۔ اور پھر بڑی اہم بات ایک اور، یہ بھی اکثر نہیں آتی ذہنوں میں، جو قرآن نے کہا ہے قانون بنانا صرف اس کا حق ہے، اس ایک کا، دوسرا کوئی نہیں۔ دوسرے اس کے تحت اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیلات کے لیے کچھ شقیں دے سکتے ہیں، اسی قانون کے تحت نیا قانون نہیں بنا سکتے، قانون بنانا صرف اس کا۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے قانون بنانے کے اختیار میں، حکم دینے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ تو پھر وہ قانون کہاں سے ملا آپ کو؟ اللہ کی کتاب سے۔ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ باقی اس کی تفصیلات ہیں، اس کے تحت ہیں جو کچھ ہمیں ملتا ہے، اس کے خلاف جائے گی کوئی چیز تو نہیں لی جائے گی، پھر وہ اس کی تفصیل نہیں ہوگی، کسی نے گھسا دی ہے۔ اگر جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے خلاف کوئی چیز نہیں جانی چاہیے، اس کے خلاف کوئی چیز گئی ہے تو دوسروں کی گھسائی ہوئی، رسول کی دی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی بات کہ وہ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ رسول اپنے پاس سے الگ انڈیپینڈنٹ قانون رسول بھی نہیں بناتے، اسی کی تفصیلات کے لیے بناتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے کہہ دیا اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی بات ہوگی تو ناقابل قبول ہوگی، اللہ یہ بھی شرک ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ آخری قسم صفات میں شرک کی، آخری چیز کہ یہ تو چند وہ ہیں جس میں اللہ نے کہا کوئی شریک نہیں، الہ بننے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، قانون سازی صرف اس کا حق ہے، کوئی دوسرا، یہ ملکی قوانین یہ جتنے بنتے ہیں پھر اس پر غور کر لیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں، وہ قانون جو اللہ کے قانون سے مطابقت نہیں رکھتے ایسے بناتے ہیں، اس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں اس قانون سازی لیجسلیچرز کاؤنسلز کے اندر، اس قانون بنانے میں۔ یہ وہ قانون ہیں کہ جو تھوڑے دنوں بعد ان کے اندر غلط سنشودھن ہوتے، ترمیم ہو جاتی ہے، پھر امینڈمنٹس کرنے پڑتے ہیں، غلط تھے، بعد میں آنے والے اس کو بدلتے ہیں، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ ایک ہے اور ہمیشہ کے لیے اللہ جانتا ہے کہ کون سا قانون آپ کے لیے مفید ہے، اس لیے کہا کہ یہ قانون بنانا شرک ہے، خوشی خوشی تو کم سے کم اس میں شریک نہ ہوئیے، اور اس پر راضی ہیں تو پھر اس شرک پر راضی ہیں، اس میں حصہ بھی لیتے ہیں۔ بہرحال میں نے تو پھر قرآن کی بات رکھی سامنے۔ پھر اس کے علاوہ جتنی صفات ہیں، ان تین کے علاوہ صفاتی جو ہیں، الہ کوئی نہیں، قانون بنانے کا اختیار کسی اور کو نہیں، اب قانون بنانے کا اختیار کسی اور کو نہیں، اپنی خواہشات کو بھی تم اس جگہ پر مت لے آنا کہ کسی جگہ اللہ کی بات سے ٹکرائیں، اور بندگی کسی اور کی نہیں۔ اس کے بعد باقی صفات کے لیے کہا کہ ان صفات کو پیدا کرو اپنے اندر۔ اور توحید کا مطلب یہ ہے، یہ چوتھی قسم توحید کا مطلب یہ ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو، الہ والی صفات نہیں پیدا کریں گے آپ، الہ کوئی اور نہیں ہوگا۔
معبود نہیں بنے, کوئی کوئی یہ ایسا نہیں بنے گا کہ دوسروں کو اپنا بندہ بنانے لگے. باقی صفات میں فرمایا کہ اپنے اندر کلٹیویٹ کرو, پیدا کرو اپنے اندر اللہ کی صفات. لیکن ان صفات میں توحید یہ ہے کہ سپریم آخری درجے کو انتہائی صفت کی اللہ کی ذات ہے, وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا, اسے نیچے جتنا بڑھ جانے کی کوشش کرو اتنا اچھا ہے. رحمت کی صفت اللہ کی ہے تو رحمت پیدا کرو اپنے اندر. وہ علیم ہے, علم کی صفت پیدا کرو اپنے اندر. وہ خبیر ہے تو پھر دنیا کی خبریں رکھنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو. انفارمیشن مومن کو ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ خبیر ہے. اللہ کی صفات پیدا کرو اپنے اندر. اس توحید یہاں باقی صفات میں مقصود یہ ہے کہ تم اس جگہ تک نہیں, اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے, وہ بے مثل ہے. لیس کمثلہ شیء, تم مثال تک بڑا, یہ بھی عجیب ہے اس کے اندر زبان میں عجیب بات ہے. مثل مانے مثال جیسا, اور عربی کے اندر بھی ادب کے اندر بھی حافظ صاحب نے فضیلت کی ہے, ابھی میں نے معلوم کیا تھا. کاف زبر کا مانے بھی جیسے, مثل مانے بھی جیسا. کیا دوہرا ہوا ہے, لیسا کمثلہ شیء, یہ جیسا ہے, جیسا دو جگہ ہے, اس کے مثل جیسا بھی کوئی نہیں, اس جیسا تو دوسری بات. تو بہت آخری درجے کی انتہا ہو گئی. تو پھر اس کی صفات کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے, پیدا کیسے کریں گے پھر؟ یہ کہا کہ پیدا کرنا اپنے اندر. اللہ جانتا ہے, اللہ سنتا ہے, سننے والا ہے, سمیع ہے. سننا کان سے سنا جاتا ہے نا. ایک جسم ہوتا ہے, جسم کے اندر کان ہوتے ہیں, ان سے سنتے ہیں. جس کا جسم نہیں ہے, جو جسم سے پاک ہے, وہ کیسے سنتا ہے؟ کان ہی نہیں, اس کا جسم سے بھی پاک ہے, اس سے وراء الورا ہے, ہم نہیں جانتے کیا. تو وہ کیسے سنتا ہے معلوم نہیں. اس کا سننا ہمارے سننے سے کچھ الگ ہے, کچھ مختلف ہے, کچھ ڈیفرنٹ ہے. وہ یہ نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں. وہ دیکھتا ہے, بصیر ہے, آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے. جس کی آنکھیں نہیں, کیا جسم ہی نہیں ہے, وہ کیسے دیکھتا ہے معلوم نہیں, ہم نہیں جانتے. اس کے دیکھنا کچھ اور ہے اس سے جو ہم دیکھنا کہتے ہیں, اس سے کچھ اور ہے, کیفیت مختلف ہے. اسے تو سمجھ نہیں سکتے. لیکن آپ کی زبان میں ایسی کہ جیسے کٹھل کہہ دیا, آپ کی زبان میں بتایا کہ تم ان چیزوں کو پیدا کرو, بڑے کسی حد تک اس کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے, تو وہاں تک کیسے پہنچو گے اس کی صفات کو. لیکن ہم اپنی زبان میں جیسے جانتے کہا, اسے کلٹیویٹ کرو, اسے پیدا کرو, اپنے اندر بڑھاؤ. ہوگا کیا اس سے؟ فائدے کیا ہیں؟ یہ ہے توحید. اس کی صفات کو اس تک زیادہ سے زیادہ پہنچنا, آگے بڑھ جانا. فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے کی بات میں لاتا ہوں آگے, اور فائدے آپ کو دنیا کے بتاؤں گا میں. عمل آپ شاید جب کریں گے, اچھا بھی آپ کو شاید جب لگے گا, اس لیے کہ آخرت کے فائدے بتاتے ہیں, لوگ جانتے ہیں. لیکن جاننے کے بعد ابھی ایمان والی بات, جیسے میں نے کہا تھا کہ ایمان والی بات جاننے کے باوجود وہ ساری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں. کہہ رہے ہیں ہاں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں. یہاں جو چیز نظر آتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے نا. تو دین نے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بات کی ہے, خالی آخرت کی کب کی ہے؟ یہاں بھی کامیابی ہوگی, لازمن ہوگی. شرط یہ ہے کہ پکے شک نہیں لانا, دل میں جمنا ہوگا, یہ شرط ہے. اور کچھ امتحان آئیں گے بیچ میں, ایسے نہیں مان لیا جائے گا. آپ نے کہا ایمان لانے والے, اللہ نے مان لیا, ایسے فرمایا نہیں مانیں گے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, ایمان والوں سے کہا ہے تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے, یہ گمان کیا ہوا ہے جنت میں انٹری مل جائے گی, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم, اس سے پہلے جس نے ایمان لانے کی بات کی, جتنا انہیں کسا تھا اتنا تو پہلے تمہارا بھی امتحان لیں گے نا. حسب الناس, کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے, یقولوا آمنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں, یہ کہنے کے بعد کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے وہم لا یفتنون, ہم ٹیسٹ نہیں لیں گے سچے ہیں یا نہیں ہے اس دعوے کے اندر. پھر وہ ٹیسٹ آئیں گے, کافی سخت ہیں ٹیسٹ. اللہ نے کہا ہے کہ سخت تمہیں محسوس ہوں گے, کہا لازمن آئیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, لازمن آئیں گے. یہ نقصانات کے بھی آئیں گے, خوف کے بھی آئیں گے, شدتوں کے بھی آئیں گے, بھوک کے بھی آئیں گے, یہ لازمن آئیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ثابت قدم رہنے والوں کو دے دو بشارت, ڈراپ مت کیجیے گا. بشر الصابرین, ثابت قدم رہنے والوں کو دے دو بشارت, ڈراپ مت کیجیے گا, ٹیسٹ میں سے ٹیسٹ آئے گا.
کامیابی ہے اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس ٹیسٹ سے جب یہ ٹیسٹ کر لیں گے